ہمارا یہ ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو برصغیر کے مسلمانوں نے بڑی کوششوں، کاوشوں اور قربانیوں کے بعد حاصل کیا، ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم ایک آزاد وطن کے اندر، آزاد ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ آزادی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، آزادی کے لیے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، ان کو آزادی کی قدر ہے۔ آج ہم جن کے آباء و اجداد نے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ایک آزادانہ ملک، آزادانہ وطن حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا ہمیں احساس نہیں رہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی جانیں قربان کر کے اس ملک پاکستان کو حاصل کیا۔ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل، ان کے جو 12 بیٹے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ جس وقت فرعون نے ان پر ظلم و ستم کیے، ان کو اپنا غلام بنایا، ان کو اپنا محکوم بنایا، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دلوائی، فرعون سے آزادی دلوائی، جو تمہارے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو بچاتے تھے، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جب بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلوائی تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بنی اسرائیل، وہ قوم جو تھی، وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا شکر ادا کرتے کہ جس رب نے انہیں اس فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی۔ اتنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، فرعون کے ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود، اور اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا دیکھنے کے باوجود، اس قوم نے، بنی اسرائیل نے عبرت حاصل نہ کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کو اس فرعون سے جب نجات ملی تو لے کر نکلے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم جو تھی وہ بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ،
اے موسیٰ جس رب کو تو منواتا ہے وہ رب نہ تو ہمیں نظر آتا ہے نہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس کی تو عبادت کرواتا ہے ہم سے، تو اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی ایسا رب لے کے آ، کوئی ایسا الہ لے کے آ جیسے یہ لوگ اپنے معبودوں کی، اپنے الہوں کی جو ہے وہ پوجا کر رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، یعنی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے اس کرشمے کو دیکھنے کے باوجود کہ اللہ نے قوم فرعون کو طاقتور ہونے کے باوجود غرق کر دیا، نجات دلوائی، پھر بھی وہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وحدانیت کے اندر جو تھے وہ ڈاواں ڈول ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب 40 دن کوہ طور پر گئے تو انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 40 دن کے بعد کوہ طور سے واپس آئے، تورات لے کر آئے، آسمانی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب ہے، تو انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی جتنی آزمائشیں ان پر گزری، جتنی مشکلات ان پر گزری، جتنے عذاب کا انہوں نے سامنا کیا، جتنے ظلم و ستم کا انہوں نے سامنا کیا، تو اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا شکریہ ادا نہ کیا کہ اس رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلوائی ہے تو ہم اس رب کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو پھر ان کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان پر اپنا غضب فرمایا اور ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو ہمارا یہ جو ملک پاکستان ہے، جس کو بنانے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی کوشش کی، وہ 1857 کے اندر پہلی جو تھی وہ آزادی کی کوشش، جس کے اندر سب سے پہلے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے کافروں کے خلاف فتویٰ بھی دیا، اور علماء و مشائخ جو تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن ان کی وہ کوشش جو تھی وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ بالآخر جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کی قیادت کے اندر مسلمان پھر متحد ہوئے، مسلمانوں نے پھر جو ہے وہ اپنی اس کوشش کاوش کو تیز کیا آزادی کی، تو ہمارے اس ملک پاکستان کو بنانے کا جو تھا وہ بر صغیر کے مسلمانوں کا، ہمارے آباء و اجداد کا، ہمارے اکابرین کا جو تھا وہ ایک مقصد ان کے پیش نظر تھا۔ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ انگریزوں سے غلامی، ان کی غلامی سے نجات حاصل کر لیں، آزادی حاصل کر لیں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، نہیں، جس وقت جو تھا یہ مسلمان اس کوشش اور کاوش کے اندر مصروف تھے، تو اس وقت بھی مسلمان جو ہے وہ 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ مسلمان تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لی، انگریزوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، ان سے اپنی جائیدادیں جو تھی وہ اپنے نام لکھوا لی اور ان کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے ہندوؤں کے ساتھ، جو کانگریس کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، گاندھی کے ساتھ جو تھا وہ اپنا ان کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے وہ ایک ہی قوم ہے، ایک ہی جگہ پر رہیں گے، بس انگریزوں سے غلامی سے، ان کی غلامی سے نجات حاصل کر لیں گے اور بھارت جو ہے وہ اسی طرح ہمارا ملک رہے گا۔ لیکن اکابرین اہل سنت، علماء و مشائخ اہل سنت، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا،
اور ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ان کا یہ تھا کہ یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے۔ یہ دو قومی نظریہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ ہندو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے، مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ دو ایک الگ قومیں ہیں، اگرچہ ایک خطے کے اندر رہنے والی ہیں، اکٹھی رہنے والی ہیں، لیکن مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ایک قوم نہیں ہے بلکہ الگ الگ قوم ہے۔ تو یہ تیسرا جو گروہ تھا جس کے اندر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی آستانہ علیہ سیال شریف ضلع سرگودا، وہ مسلم لیگ کے اس کے تحریک پاکستان کے اس وقت ضلع سرگودا کے صدر تھے۔ انگریزوں نے ان کو لالچ بھی دیا، ان کو ڈرایا دھمکایا بھی، اور ان کو کہا کہ اس وقت جو ہے وہ انگریز حکومت کی طرف سے علماء کو ایک بہت بڑا خطاب دیا جاتا تھا ہز ہولینس کا، کہ ہم آپ کو یہ خطاب بھی دے دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے انگریزوں کی غلامی پسند نہیں، مجھے محمد مصطفیٰ کی غلامی پسند ہے، اور پیر پٹھان کی غلامی پسند ہے۔ اور پھر امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے شہزادے اور دیگر جو حضرت نعیم الدین مراد آبادی اور پیر جماعت علی شاہ، انہوں نے مسلم لیگ کا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، اور ساتھ دیا کہ ہم جو ہے وہ ایک اپنا الگ وطن، ایک الگ ملک جو ہے وہ حاصل کریں گے، جہاں پر ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ تو قیام پاکستان کا مقصد جو ہے وہ صرف انگریزوں سے آزاد ہو کر اپنا ایک ملک جو ہے خطہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مملکت حاصل کرنا تھی جہاں پر اسلام کے اصولوں کی حکمرانی ہو، جہاں پر اسلام کے مطابق زندگی بسر کی جا سکے، جہاں پر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کیا جا سکے، کیونکہ اس وقت جو تھا وہ مسلمانوں کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب ہندو سوال کرتے مسلمانوں سے کہ تم الگ وطن کیوں چاہتے ہو، تم الگ ملک کیوں چاہتے ہو، تم ایک الگ مملکت کیوں چاہتے ہو، بس انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیں، جس طرح مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے ہیں اکٹھے رہیں گے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اس ملک پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہم ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں پر لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہو۔ اور پاکستان یہ نام بھی بڑا پیارا ہے، پاک اور ستان، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پاک کہتے ہیں پاکیزہ، طیب، پاک جگہ کو، پاک لوگوں کو، اور ستان جو ہے وہ تھی وہ جگہ اور مکان کو کہتے ہیں، جس طرح قبرستان کہتے ہیں قبروں کی جگہ، گلستان کہتے ہیں باغیچے کو جہاں پھول ہوتے ہیں، کوہستان کہتے ہیں جہاں پہاڑ ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ اسلام کے پاکیزہ قوانین جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ لاگو کیا جا سکے۔ تو اس مسلمانوں نے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو دو قومی نظریہ ہے، ہندو الگ قوم، مسلمان الگ قوم، اور مسلمان جو ہے وہ الگ ہو کر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے احکامات کے مطابق آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ پاکستان کا مرز وجود میں آنا یہ بذات خود منزل مقصود نہیں ہے کہ ہم نے ایک آزاد وطن حاصل کر لیا تو ہم نے اپنی منزل کو پا لیا، نہیں، فرمایا پاکستان کا مرز وجود میں آنا یہ بذات خود منزل مقصود نہیں بلکہ منزل پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی صرف آزاد وطن حاصل کر لیا بس ہم آزاد ہو گئے تو اپنی آزادی کے مطابق زندگی بسر کریں، نہیں، فرمایا یہ منزل مقصود نہیں ہے، یہ اس منزل کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہماری منزل مقصود یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی ریاست حاصل ہو
جس میں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں اور جسے ہم اپنے نظریات اور اپنی ثقافت کے مطابق فروغ دیں، اور جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرتی انصاف کا بول بالا ہو۔ یہ تھا پاکستان کے حاصل کرنے کا مقصد۔ تو ہم نے اس منزل مقصود کر پہنچنے کا ذریعہ تو اختیار کر لیا، اس ملک کو حاصل تو کر لیا، لیکن ہم اتنے سال گزر گئے، آج تک ہم اس منزل مقصود کو حاصل نہیں کر سکے۔ آج تک ہم اس منزل مقصود کو حاصل نہیں کر سکے۔ کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ جو اس کا مقصد تھا کہ ہمیں پاکستان کے نام کا، اس نعرے کا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اکابرین تحریک پاکستان کے جو ارشادات تھے وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ منزل مقصود اور قیام پاکستان کا جو مقصد تھا وہ ہے اسلامی حکومت کو قائم کرنا اور نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا۔ تو قائد اعظم کے اس فرمان کے مطابق ہم نے ایک ذریعہ منزل مقصود کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ حاصل کیا ہے، ابھی ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچے۔ اور ہماری پھر بدقسمتی کہ جنہوں نے اس ملک پاکستان کو بنایا، جنہوں نے کوششیں کی، جنہوں نے کاوشیں کی، وہ یا تو جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ انتقال کر گئے، یا جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی، اور یا کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ اس ملک کی سیاست سے، اس ملک کی باغ دوڑ حاصل کرنے سے دور رکھا گیا۔ جس طرح محترمہ فاطمہ جناح کو جو ہے وہ الیکشن کے اندر ان کو آگے نہیں آنے دیا، جنہوں نے کوششیں کی، جنہوں نے کاوشیں کی، جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیا، ان کو جو ہے وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے نہیں دی۔ مفاد پرست لوگوں نے اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالا اور انہوں نے اپنے مقاصد پورے کیے ہیں، قیام پاکستان کے جو مقاصد تھے ان کو حاصل نہیں کیا۔ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ اسلام کی حکمرانی ہوگی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قائم کیا جائے گا، لیکن جو ہے وہ بدقسمتی سے اس ملک کی جو ہے وہ باغ دوڑ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئی جو اس منزل مقصود تک ہمیں لے کر جاتے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ہماری بھی جو ہے وہ ذمہ داری جو تھی، ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ اس ملک پاکستان کی عوام ہونے کے ناطے، اس ملک پاکستان کے باشندے اور شہری ہونے کے ناطے ہم نے بھی حضرت بنی اسرائیل کے ایک نبی تھی حضرت شمویل علیہ السلام، جب بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ جو ہے کوئی حکمران مقرر کیا جائے، تو اللہ کے اس پاک پیغمبر نے جو بادشاہ مقرر کیا اس کا نام تھا حضرت طالوت۔ تو اب بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ طالوت نہ تو یہ کوئی امیر ہے، نہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اقوام الحاکمین نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر اس کا ذکر کیا، اس کا تذکرہ کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ حضرت شمویل نے فرمایا کہ جس کو میں نے تمہارے اوپر حکمران مقرر کیا ہے، بادشاہ مقرر کیا ہے، وہ اس کا کوئی دنیاوی عہدہ نہیں، کسی جو ہے وہ اچھے خاندان سے یا اعلیٰ خاندان سے کوئی مالدار نہیں ہے، وہ اس کو انتخاب جو ہے وہ اس کا اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کے انتخاب سے میں نے تمہارے اوپر حکمران کیا، اس کو مقرر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے اس کو چنا ہے، علیکم تمہارے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اس کے پاس جو ہے وہ علم ہے۔ وجہ جو ہے وہ حکمرانی کی کیا تھی؟ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ وہ جسمانی قوت اور طاقت بھی رکھنے والا ہے اور اس کو اللہ نے علم بھی عطا فرمایا۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے تھی ہمیں اپنے لیڈروں کا انتخاب کرتے ہوئے،
ہمارے لیڈروں کا انتخاب کرتے ہوئے جس بات کو دیکھنا چاہیے تھا وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کتنا کوئی دین اسلام کے سمجھنے والا ہے، دین اسلام کو جاننے والا ہے، جس مقصد کے لیے ملک پاکستان حاصل کیا ہے کہ یہاں قرآن کا جو ہے وہ نظام نافذ ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو۔ ہم نے اس چیز کو دیکھنے کی بجائے ہم نے وڈیرا شاہی کو دیکھا، صرف ہم نے خاندانی سیاست کو فروغ دیا، خاندانی سیاست کو فروغ دیا، اور ان کو ہم نے اپنے اوپر حکمران مقرر کیا، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کیا ہے۔ جو پاکستان کے قیام کا مقصد تھا اس کی طرف جو ہے وہ نہ حکمران آیا، نہ ہم نے اس طرف قدم بڑھایا۔ ہم نے بھی اپنی جو ہے وہ کوشش نہیں کی۔ تو یہ 14 اگست یوم آزادی، جس دن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے برصغیر کے مسلمانوں پر اپنی مہربانی فرمائی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں اور کاوشوں سے اور اکابرین اہل سنت و جماعت علماء و مشائخ نے جب ان کا ساتھ دیا، جس کے اندر پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے، اور خواجہ قمر الدین سیالوی ہیں، حضرت نعیم الدین مراد آبادی ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے، اور دیگر جو اہل سنت علماء تھے، مشائخ تھے، آستانے تھے، انہوں نے اپنے مریدوں کو کہا، معتقدین کو کہا کہ مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہے۔ تو ان کی کوششوں سے، ان کی کاوشوں سے آج جو ہے وہ ہم اس آزاد وطن کے اندر، آزاد ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہم آزادی کے ساتھ اپنی جو عبادات کر رہے ہیں، آزاد فضاؤں میں سانسیں لے رہے ہیں۔ لیکن ہم نے جو ہے پھر جہاں پر جو ڈنڈی ماری، ہم نے اپنے علماء و مشائخ کو جو ہے وہ پیچھے کر کے وڈیرا شاہی جو ہے وہ اس کو، مالداروں کو جو ہے وہ آگے ہم لے کر آئے، اور پھر علماء میں سے بھی وہ لوگ جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر گئے جن کے باپ دادا کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ کے اندر شامل نہیں ہیں، آج وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں خاص کر عوام اہل سنت کو، جو اس ملک کی جو سب سے بڑی اکثریت ہے، ہمیں اپنے اندر یہ شعور بیدار کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو منتخب کر کے آگے لے کر آنا چاہیے جو صاحب علم بھی ہوں اور صاحب تقوی اور پرہیزگاری بھی ہوں، اور جو قیام پاکستان کا جو مقصد ہے اس کو سمجھتے بھی ہوں، اور سمجھ کر جو ہے وہ اس منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے اپنی کوشش و کاوش کر کے ہمارے اس ملک پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن کر بھیجیں۔ اور پھر یوم آزادی، ایک آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم سال بعد جو ہے یوم آزادی مناتے ہیں، وہ کس انداز سے مناتے ہیں؟ ہمارے حکمران، ہمارے لیڈران جو ہے وہ اس دن کے اندر بھی، اس دن کو بھی جو ہے وہ ہمیں اس مقصد کی طرف لے کر نہیں جاتے کہ ہمیں بتائیں، ملک پاکستان کی عوام کو، نئی نسل کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ چند تقریبات کر دی، ملی نغمہ کو ریلیز کر دیا، اور ہماری عوام جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پر وہ ادھر سے ادھر ریلی نکالی، ادھر سے پاں کرتے چلے گئے، اور محلے کے بچوں کو ہم وہ جو ہے باجے لے کر دے دیتے ہیں، وہ سارا دن وہ کان کھاتے رہتے ہیں پاں کر کے۔ ہم نے بس آزادی منانا جو ہے وہ صرف اتنا سمجھ لیا ہے، حالانکہ آزادی کا جب دن آتا ہے تو ہم اس دن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا ایک تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک پاکستان جو ہے وہ دیا ہے، جس کے اندر ہم آزاد فضاؤں کے اندر جو ہے وہ سانسیں لے رہے ہیں، اور پھر اپنے اس عہد کو سامنے رکھتے ہوئے اس عہد کو جو ہے وہ دوبارہ یاد کریں اور اس کو پختہ کریں کہ ہم نے اس ملک پاکستان کا جو قیام کا مقصد تھا، ہم نے اس مقصد کی طرف گامزن ہونا ہے۔ تو آزادی ہم اس طرح نہ منائیں جس طرح کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں مروجہ آزادی ہو چکی ہے کہ بس آزادی کا دن اس طرح گزار لیا، کوئی سیر و تفریح کے اندر چلا گیا، کوئی کسی طرف چلا گیا۔ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور اس کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو جو ہے وہ کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما، اور ہمیں جو ہے وہ اس قیام پاکستان کے جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کی طرف جو ہے وہ کوشش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو جب ہم اپنی نئی نسل کو یہ سمجھائیں گے، یہ بتائیں گے، تو پھر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا، پھر جو ہے وہ
آزادی کا جو ہے وہ حقیقی مقصد پھر پورا ہوگا، پھر جو ہے ہم آزادی منانے کے حقدار بھی ہوں گے، جب ہم اس منزل مقصود کی طرف اپنے قدم بڑھائیں گے، جب اس منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جو قیام پاکستان کے مقاصد تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم قدم بڑھائیں گے بحیثیت قوم، تو پھر جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر آزادی منانے کا حق ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی مہربانی فرمائے، اور اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم تاریخ پاکستان کو پڑھیں، تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں، تحریک آزادی کا مطالعہ کریں، تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی جانیں قربان کی، اور ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں قربان کی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر ہمیں وہ دن یاد نہیں ہوتا، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں یاد نہیں ہوتی کہ ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں تک قربان کی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جو ہے وہ جانیں قربان کی، اپنے گھر چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑ دیا؟ کہ ہم ایک آزاد وطن حاصل کر لیں۔ تو ہم آزاد ہوتے ہوتے بالکل ہی آزاد ہو گئے، نہ شریعت کی پاسداری ہے، نہ جو ہے وہ قیام پاکستان اور طریقے پاکستان کے جو مقاصد تھے نہ اس کی پاسداری ہے، نہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا کوئی احساس ہے۔ ہم اپنے اگر آباء و اجداد کی ان قربانیوں کو پیش نظر رکھیں نا کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں کتنی دی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، ٹرینوں پر اور پیدل اور سواریوں پر جو تھے وہ لاشوں کی لاشیں اس ملک کے اندر آتے تھے۔ ہم اس بات کو اگر سوچیں اور سمجھیں، اگر ہم اس بات کی طرف نظر دوڑائیں نا اپنی اکابرین کی ان قربانیوں کی طرف، تو پھر جو ہے وہ ہم وہ پاں نہیں کریں گے، پھر ہم ان قربانیوں کو یاد کر کے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، ان شہداء کو جنہوں نے اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہے، شہادتیں حاصل کی ہیں، اور ہم اس مقصد کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں اس مقصد کی طرف گامزد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس ملک پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ قائم و دائم فرمائے، اور دنیا کے نقشے کے اندر اس ملک کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین سنہرے الفاظ کے اندر اس کو اجاگر فرمائے۔